بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ معزز رفقاء، محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بحمدہ تعالی جو کلاسز اب ہم پڑھ رہے ہیں تو اس کے اندر زیادہ تر حصہ اور ہمارا زیادہ تر سفر اس انداز سے طے ہو رہا ہے کہ ہم عملی مشق کی طرف بھی زیادہ تر دھیان دے رہے ہیں کہ جو قواعد ہم پڑھ چکے تھے تو ان قواعد کی بنیاد پر ان قواعد کو عملی طور پر ہم کیسے ڈھالیں۔ تو لہذا ابتدائی مرحلے سے ہی، بالکل ابتدا سے ہی ہم قاعدے بنانے سے ہٹ کر اس سے ماورا قاعدوں کے مطابق جملوں کو ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں، قاعدے کے مطابق ہم مثالیں کیسے دے سکتے ہیں ایک سے زیادہ، اس کی طرف ہم متوجہ ہیں۔ دوستو یہاں دیکھیں، مرکب کا لفظ پہلے لکھا ہوا ہے۔ مرکب کے سلسلے میں ابتدائی کلاسوں میں یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ دیکھیے بھائی، ایک ہوتا ہے مفرد، ایک ہوتا ہے مرکب۔ مفرد کا مطلب ہوتا ہے بالکل الگ تھلگ تنہا لفظ، جیسے کہ ابراہیم، گھر، چھت، دیوار، قلم، ساعہ، سبورہ، اس طرح الگ الگ الفاظ ہم استعمال کریں تو وہ ہے مفرد۔ پھر اس سے ہٹ کے اگر ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے جوڑ دیا جائے، پھر ان کو ایسے جوڑ دیا جائے کہ اندرونی طور پر باہمی ربط اور تعلق بھی پیدا ہو جائے۔ جوڑنا بھی دو طریقے کا ہوتا ہے۔ بھئی ایک لفظ دوسرے لفظ سے جوڑتے اگر ہم 1000 الفاظ بھی جوڑ کے رکھیں تو اس کے باوجود وہ مرکب نہیں ہو سکتا۔ کب؟ جب تک کہ اس کے درمیان میں اندرونی طور پر کوئی تعلق اور ربط نہ ہو۔ جیسے اگر ہم یہ کہیں کہ لائٹ ہے، الماری ہے، دستی ہے، قرآن ہے، کتاب ہے، گھڑی ہے، فون ہے، تو اس طرح اگر جوڑ دیں ہم خالی صرف فون، کتاب، کاپی، کرسی، چھت، گھر، پھول، پھل، تو اس کو مرکب نہیں بولیں گے۔ اس کو کیا بولیں گے؟ یہ تو ایک سے زیادہ الفاظ آ گئے، تو ہم بولیں گے اس کو ایک سے زیادہ مفردات۔ ہر ایک مفرد ہے، ختم، بہت سارے مفرد جمع ہو گئے، اس کو مرکب کا نام نہیں دیا جائے گا۔ مرکب کا نام دینے کے لیے ہمارے لیے لازم ہے کہ وہ اندرونی طور پر ایک لفظ کا دوسرے لفظ سے تعلق بھی قائم ہو۔ جب تک تعلق اور ربط میں کوئی چیز نہ آئے تو اس کو مرکب نہیں کہا جا سکتا۔ تو اس حد تک تو یہ ہم سمجھنا ہے کہ مرکب کے اندر کم سے کم ایک لفظ دوسرے لفظ سے ملا ہوا ہوتا ہے اور اس کا اندرونی طور پر تعلق قائم رہتا ہے۔ تو اندرونی طور پر جو تعلق رکھنے والے ایک، دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا جو مجموعہ ہوتا ہے جس کو مرکب کہتے ہیں، تو اس مرکب کی 2 قسمیں ہیں۔ دونوں کے اندر بھی صرف الفاظ ملے ہوئے نہیں ہوتے بلکہ اندر سے تعلق رکھنے والے ہوتے ہیں۔ تو اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے مرکب تام، دوسرا ہے مرکب ناقص۔ مرکب تام کا ایک دوسرا نام ہے جملہ اور ایک تیسرا نام بھی ہے کلام، وہ بتایا گیا تھا۔ تو مرکب تام بولیں یا جملہ بولیں، دونوں ایک ہی بات ہے۔ پھر اسی طریقے سے مرکب ناقص ایک چیز ہوتی ہے اور اس کو ہم دوسرا نام بھی دے سکتے ہیں، مرکب غیر تام۔ بھئی تام اور غیر تام کا مطلب ہے مکمل، نامکمل۔ بھئی ایسا مرکب 2 یا 2 سے زیادہ ایسے جڑے ہوئے الفاظ کا مجموعہ جو مکمل ہے۔ مکمل کا مطلب یہ ہے کہ سننے والے کو، سامعین کو، حاضرین کو، مخاطبین کو اس کا فائدہ ہو رہا ہے بات کا، تو مرکب تام کہلاتا ہے۔ پھر اگر سننے والوں کو کوئی فائدہ خاطر خواہ حاصل نہ ہو، مکمل فائدہ نہ ہو، صرف 2 الفاظ مل گئے تھے، اندرونی تعلق بھی ہے، پھر اس کو جوڑ کے بیان کیا گیا، بس، تو اس کو مرکب تام نہیں بولتے، اس کو مرکب ناقص کہتے ہیں۔ ابھی مثالوں سے واضح ہوگا۔ یہ جو مرکب تام ہے جس کو دوسرا نام دیا گیا جس کا جملہ، تو اب اس جملے کو پکڑ لی۔ مرکب تام کا ایک دوسرا نام کیا ہے بھائی؟ جملہ۔ تو اب جملے کو لے کر 2 قسمیں بنائے گئے۔
بھئی ایک قسم کا نام ہے جملے خبریہ، دوسری قسم کا نام ہے جملے انشائیہ۔ یہ جملے خبریہ ہوتا ہے اور ایک جملے انشائیہ ہوتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے یہاں جو ہے ناقص مرکب غیر تام بھی بول سکتے ہیں اور ناقص بھی بول سکتے ہیں، تو اس کی یہاں پہ فی الوقت دو قسمیں لکھی گئی ہیں۔ فی الوقت وہ ہے مرکب اضافی اور مرکب وصفی یا توصیفی، یہ دو قسمیں اس کی۔ بھئی اب ہم کو خاص طور پہ انتہائی اہمیت کے ساتھ جس چیز کو جاننا ہے وہ دو چیزیں ہیں، باقی تفصیلات تو انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں آئیں گی۔ یہ خاکہ ہمارے ذہن میں ہونا ضروری ہے تاکہ ہمارا ابتدا سے لے کر ایک سلسلہ وار سفر طے ہو سکے، سلسلہ ہے یہ۔ تو یہاں پہ دوستو دیکھیں، یہ ساری چیزیں لکھنے کے بعد، یہ ساری چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد یہاں پہ دو الفاظ لکھے ہوئے ہیں۔ ایک طرف یہاں لکھ دیا گیا ہے اسناد، دوسری طرف یہاں پہ لکھا گیا ہے اضافت۔ جن جملوں سے اب ہم کو گزرنا ہے تو اس کے پیش نظر یہ دو الفاظ لکھے گئے ہیں، اسناد اور اضافت۔ ایسا سمجھیں اسناد کس کو کہتے ہیں؟ اسناد ایک ابھی آپ کے سامنے عرض کیا گیا کہ ایک کلمہ دوسرے کلمے سے ملنا، مل کے آنا، دو کم سے کم دو الفاظ مل کے آنا اور اندرونی طور پہ تعلق اور ربط قائم ہونا، اس کے اندر ایک نسبت رہنا، قائم رہنا، نسبت اور تعلق رہنا، تو اس کو وہ جو ہوتا ہے نا تعلق کے ساتھ، اس کو مرکب کہتے ہیں۔ تو وہ دو قسم کا مرکب ہے کہ اسناد والا مرکب اسنادی، مرکب اضافی، اس طرح بولا جا سکتا ہے۔ مرکب اضافی سے ہٹ کے اور بھی دیگر اور بھی اس کی قسمیں ہوتی ہیں اور بھی اس کے ساتھی ہیں، اس کو یہاں پہ ذکر نہیں کیا جا رہا ہے۔ اب یہ دیکھیں اسناد کس کو کہتے ہیں؟ اسناد کی تعریف یاد رکھیں، بالکل آسان سی تعریف ہے۔ بھئی ایک کلمے کی نسبت دوسرے کلمے کی طرف اس طرح کرنا کہ جس سے سننے والے کو، مخاطب کو مکمل فائدہ حاصل ہو۔ بھئی اگر ادھوری بات ہے اور ادھورا فائدہ حاصل ہو رہا تو اس کو اسناد نہیں بولا جاتا۔ بھئی اسناد کا لفظ اسی وقت استعمال کیا جاتا ہے جبکہ ایک کلمہ دوسرے کلمے کے ساتھ مل کے آئے، پھر اس سے سننے والے کو فائدہ بھی پورا حاصل ہو جائے، یہ اسناد۔ دوسری سمت میں دیکھیں اضافت، اس کے مد مقابل یہ اضافت کا لفظ لکھا گیا ہے۔ بھئی اس اضافت کس کو کہتے ہیں؟ بھئی اضافت یہ ہے کہ ایک کلمہ دوسرے کلمے کے ساتھ ملنا، بھئی ایک کلمے کی نسبت دوسرے کلمے کی طرف کی جانا، پھر اس سے فائدہ پورا نہیں ہونا، یہ شرط۔ فائدہ اگر پورا ہو تو اسناد، فائدہ پورا نہ ہو پھر درمیان میں کاکی کے راری رے کا ترجمہ بھی پایا جانا، تو اس کو اضافت کہتے ہیں۔ گویا کہ اضافت کے لیے کیا کیا ضروری ہے؟ ایک کلمے کی نسبت دوسرے کلمے کی طرف ہونا، یہ ایک چیز ہے، پہلی شرط۔ دوسرا یہ ہے کہ اس سے فائدہ پورا نہیں ہونا، یہاں فائدہ پورا ہونے کی شرط، یہاں فائدہ پورا نہ ہونے کی شرط ہے، فائدہ پورا نہ ہونا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ درمیان میں، دو لفظوں کے درمیان میں کا کی کے را ری رے کا ترجمہ پایا جانا، تو اس وقت ہم اندازہ لگا سکتے ہیں، بلکہ یقین کے درجے میں جا کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اضافت والی بات ہے، یہ اضافت ہے۔ تو اب یہاں دیکھیں بھائی اسناد کے تحت میں یہاں ایک مثال لکھ رہا ہوں، یہاں دیکھیں بھائی یہ ہے الکتاب، تھوڑا سا قلم دیتا، یہاں میں لکھ رہا ہوں، دیکھیں یہ ہے الکتاب جدید، یہ دیکھیے یہ مثال ہو گئی الکتاب جدید۔ پھر یہاں اضافت کے تحت میں اس کے نیچے میں لکھ رہا ہوں، دیکھیں بھائی یہ لفظ ہے قلم، یہ ہے خالد، یہ الکتاب جدید کا ترجمہ ہے کتاب نئی ہے۔ پھر یہ جو مثال لکھی گئی ہے اضافت کے تحت میں اس کے نیچے، تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے خالد کا قلم۔ دیکھیے بھائی قابل غور بات یہ ہے کہ یہاں پہ بھی دو لفظ ہیں، یہاں پہ بھی دو لفظ ہیں، یہاں پہ بھی دو کلمے ہیں، یہاں پہ بھی دو کلمے ہیں، مگر دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے۔
فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے یہاں دو کلمے ہیں مگر وہ دو کلمے اس طرح باہم مل کے آ رہے ہیں کہ ایک کا تعلق دوسرے سے قائم بھی ہے، پھر اس تعلق کے بعد ان دونوں کو ملا کے لکھنے کے بعد، دونوں کو جوڑ کے بیان کرنے کے بعد فائدہ بھی پورا ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی یہ کہے کہ کتاب نئی ہے، اچھا کتاب نئی ہے، بات تو ہو گئی پوری، کتاب نئی ہے، علم ہو گیا، ہم کو معلوم ہو گیا۔ لیکن اس سے ہٹ کر یہ جو مثال ہے اضافت کے تحت میں لکھی ہوئی، قلم خالدین، خالد کی کتاب، خالد کا قلم، تو اگر کوئی شخص اتنا کہہ کے واپس ہو جائے، یہاں تک نیا شخص کوئی وارد ہو گیا، پھر اس کے بعد یہ بول دیا کہ خالد کا قلم، یہ بول کے اسی پہ اکتفا کر کے اگر کوئی چلا گیا، خالد کا قلم بول کے چلا گیا، تو ہم لوگ کیا کریں گے؟ تجسس میں رہیں گے، انتظار میں رہیں گے کہ مزید آگے کچھ بات بولنا چاہیے تھا، کیا بولنا چاہتا ہے؟ بات مطلب پوری نہیں ہے اس میں۔ خالد کا قلم، اس کے اندر ایک قسم کی بے چینی سننے والوں کے اندر ہوتی ہے کہ کیا بولنا چاہتا تھا بھائی؟ خالد کا قلم، بھائی ادھر آئیے، کیا بولنا چاہ رہے ہیں؟ ایسا بولیں گے۔ مگر اس سے ہٹ کر اگر یہ بولا کتاب نئی ہے، اچھا کتاب نئی ہے، معلوم ہو گیا، کتاب کے نئے ہونے کے بارے میں خبر ملی۔ تو اس طرح یہ جو دو الفاظ مل کے آئے ہیں، اس کے اندر اسناد پایا جا رہا ہے۔ مطلب اسناد کا مطلب بھئی اس سے پورا فائدہ حاصل ہو رہا ہے، پھر ایک کا دوسرے سے اندرونی طور پہ تعلق بھی ہے، ادھر الفاظ بھی نہیں ہے، یہ جدید الگ کتاب الگ ایسا نہیں ہے۔ کتاب نئی ہے، اب دیکھیے تعلق کیسا ہو رہا ہے اس کے اندر۔ کتاب کیسی ہے بولیے؟ نئی ہے، کتاب کے بارے میں ہو رہی بات۔ نئی کیا ہے؟ اب دیکھیے تعلق ہے نا دونوں میں تعلق رکھ، کتاب کیا ہے؟ نئی کیا ہے؟ کتاب، تو دونوں کا تعلق ہے، دونوں کا تعلق ہے، نسبت ہے دونوں کے درمیان، اور وہ کامل نسبت ہے۔ کامل نسبت کا مطلب فائدہ بھی پورا ہو رہا ہے اس، تو اس کو اسناد کہتے ہیں۔ پھر اس سے ہٹ کے اگر اس طرح بولا جائے خالد کا قلم، تو اس کے اندر دیکھیں، اس کے اندر ایک کا تعلق وہ دوسرے سے تو قائم ہو رہا ہے لیکن فائدہ پورا نہیں ہو رہا ہے۔ پھر درمیان میں کا کی کے را ری رے کا ترجمہ، اس میں سے کوئی نہ کوئی ترجمہ ہونا چاہیے۔ تو یہاں پہ کون سا ترجمہ ہو رہا ہے؟ دیکھیے، خالد کا قلم، درمیان میں کا آ رہا ہے، خالد کا قلم، دو لفظوں کے درمیان میں کا کی کے کا ترجمہ ہوتا ہے یا را ری رے کا ترجمہ ہوتا ہے، بات نامکمل ہوتی ہے، ادھوری ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں اس کو اضافت کہتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ ہم یہ اضافت کا ساتھ چھوڑ دیں گے، اس کے لیے بعد میں گفتگو ہوگی۔ بھئی ابھی فی الوقت جو ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں یہ اسناد کے سلسلے میں ہے۔ دیکھیے ابھی یہ اسناد ہے اس کے اندر، کیوں ایک کلمے کی نسبت دوسرے کلمے کی طرف ہو رہی، پھر اس سے سننے والے کو پورا فائدہ بھی حاصل ہو رہا ہے، تو اسناد کی کیفیت اس کے اندر ہے۔ تو اب یہ جتنا بھی بولا گیا نا، یہاں پہ جو لکھا گیا مرکب تام، یعنی جملہ، پورا جملہ اسناد والا ہوتا ہے۔ جملہ اسی وقت بولیں گے جبکہ ایک کا تعلق دوسرے سے ہو، کلموں میں سے بھئی ایک لفظ کا تعلق دوسرے لفظ سے قائم ہو اور اس سے فائدہ بھی پورا ہو، تب کہیں جا کر اس کو اسناد بولتے تھے نا، اسی کو جملہ کہیں گے یا اسی کو مرکب تام بولیں گے، پھر اسی کو کلام بولیں گے۔ ایک چیز کے تین نام ہیں، سمجھے؟ تو مرکب تام بولا جائے یا جملہ بولا جائے یا کلام بولا جائے، اس کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ اسناد والی بات ہے اور مکمل بات ہے۔ بھئی ادھوری اگر بات ہے تو نہ جملہ بول سکتے اس کو، نہ اس کو کلام بول سکتے ہیں قانونی حساب سے، نہ اس کو مرکب تام بول سکتے، نہ اس کو مرکب تام بول سکتے۔ تو یہ ہے اسناد، اور اس کے اندر جملے کی کیفیت ہے، کلام کی کیفیت ہے، پوری بات ہو رہی ہے، تو اسی کو لے کر ہم جملے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس سے پہلے والی کلاس کے اندر آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا ہاذا کے اعتبار سے، اسماء اشارات وغیرہ کے سلسلے میں، کہ اسماء اشارات میں سے بعض وقت جو ہے نا مبتدا اور مبتدا خبر کی حیثیت والے بھی ہوتے ہیں۔ اس میں اشارہ مبتدا بنتا ہے، اس کے بعد اس کی خبر ہوتی ہے، تو اس سے ہٹ کر اس سے صرف نظر کرتے ہوئے
اب یہ دیکھیے الکتاب جدید میں اسناد پایا گیا، اس کو جملہ بولیں گے نہیں بولیں گے؟ بولیے. اچھا اس کو جملہ بولا جائے گا؟ بولیے بھائی. یہ جو قلم و خالدین ہے اس کو جملہ بولا جائے گا؟ نہیں بولا جائے گا. اس کو کلام بولیں گے؟ نہیں بولیں گے. اس کو مرکب تام بولیں گے؟ نہیں بولیں گے. کیوں؟ بات پوری نہیں ہو رہی، بات پوری سمجھ میں نہیں آ رہی. مگر اس کو مرکب تام بھی بولا جائے گا، کلام بھی بولا جائے گا، جملہ بھی بولا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر اسناد ہے. اسناد یعنی تعلق قائم ہونے کے بعد بات پوری مکمل طور پہ ہونے کی کیفیت اور صلاحیت ہے. تو لہذا یہ ہو گیا ہے جملہ. تو اب جملہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ہے جملے خبریہ، دوسرا ہے جملے انشائیہ. جملے خبریہ جس کو کہا گیا اس کی پھر دو قسمیں ہوتی ہیں بھئی. ایک ہے جملے اسمیہ، کیا نام ہے بولیے اس کا؟ ایک ہے جملے فعلیہ، یہ ہے جملے فعلیہ. تو اب جملے اسمیہ اور جملے فعلیہ کے اعتبار سے جملے چل رہے تھے ہمارے، تو وہ سلسلہ جاری رہے گا. مگر اب کلاس کو اسی پر ختم کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھئی علم دین سے کما حق ہو وابستگی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا